اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہے، اس زمانے میں جو اہل کتاب کے پادری ہوتے تھے اور ان کے جو اہل علم ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں اور انجیل میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو سب تم لوگ ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ان کتابوں میں پہلے ہی بیان کر دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، ان کے صفات، ان کے کمالات، یہ سب بالکل واضح انداز میں بیان کر دیے گئے تھے۔ اس طرح واضح انداز میں کہ اہل کتاب جو تورات کے جاننے والے تھے اور جو انجیل کے جاننے والے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہی نبی موعود ہیں، یعنی جن کا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں، وہی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اپنے بیٹوں کو آدمی ایسا پہچانتا ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی التباس، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی علامتوں سے اور پہچان سے ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی، ان کی پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کے نبی ہونے کا اظہار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ تورات میں اہل یعنی یہودیوں نے اور یہودیوں کے عالموں نے یہ جانا کہ اگر ہم بتا دیتے ہیں تو یہودیوں کی طرف سے ہمارے پاس جو تحفے، تحائف اور نذرانہ ملتا ہے، یہ سب ہمارے پاس موقع بند ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے نصرانی پادریوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم اگر بتا دیتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے تھوڑے سے مال کے لالچ میں اور طمع میں انہوں نے ان آیات میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ رد و بدل کرنا شروع کر دیا، اور جن میں واضح انداز میں نہیں بیان تھا تو ان کی دوسری ادھر ادھر کی تعویلیں شروع کر دی۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بے شک بہت پادری اور جوگی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لانے کا ارادہ کریں ان کو روکتے ہیں یہ لوگ۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم،
انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی تو کچھ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں، اور کچھ لوگ جو ہے اس زمانے میں زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں کچھ حضرات تو وہ تھے جو مال جمع کرنے ہی کو درست نہیں مانتے تھے کہ جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کر دو، دوسرے دن پھر اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مذہب یہی تھا کہ آج جو آیا ہے آج ہی خرچ کر دو، کل کے لیے اللہ مددگار، اللہ مالک ہے۔ اور وہ دلیل میں پیش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کل کے لیے کبھی مال جمع کر کے نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر نماز ادا کیے بغیر پھر اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آج خلاف معمول باہر عشاء کے وقت نماز کے لیے تشریف لائے اور پھر اندر چلے گئے، اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی؟ تو کہا کہ جب میں باہر آیا مجھے یاد آ گیا کہ میرے گھر میں ایک دینار رہ گیا ہے، تو میں نے یہ نہ چاہا کہ کوئی رات میری ایسی گزر جائے کہ میرے گھر میں مال موجود ہو، تو پہلے میں نے اسے صدقہ کر دیا، اس کے بعد نماز کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کل کے لیے مال جمع نہیں کرتے تھے۔ تو کہیں کہ وہی حضرت ابو ذر غفاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کل کے لیے جمع نہیں کیا تو ہم کیوں جمع کریں؟ اسی میں ان کی زندگی گزر گئی۔ مگر چونکہ حکم یہ تھا کہ مال جمع کرنا اس وقت منع ہے جب مالوں کے حقوق ادا نہ کریں، یعنی مالوں کی زکوٰۃ نہ دیں تو اس کو کنز کہا گیا ہے اور وہی عذاب کا موجب ہے۔ لیکن اگر مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ کنز نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی ہے اور جس پر عذاب کی وعید وارد ہے۔ تو مگر چونکہ وہ اسی کے قائل تھے تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو کہا کہ آپ شہر سے الگ رہیے، ان کو شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا کہ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ جو ہے مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پریشان ہوئے لوگ، تو حضرت فاروق اعظم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مال جمع کرنا کیا درست نہیں ہے؟ تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اگر تمہارے پاس مال ہی نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کاہے پر ہوگی؟ تو زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ بتا رہا ہے کہ مال تمہارے پاس ہوگا تبھی تو تم زکوٰۃ دو گے۔ ہاں، مذمت کے قابل وہ مال ہے کہ آدمی مال کا ذخیرہ تو کرے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، تو مال جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ دے تو اس مال میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے اور مال کی زکوٰۃ بھی دیتے، لیکن دوسرے صحابہ کرام جو مال جمع نہیں کرتے ان پر کوئی تان نہیں کرتے۔ تو مال اس وقت کنز کہلاتا ہے اور اس پر وعید ہے جبکہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اور بعد میں چل کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فرقہ بن گیا جو زکوٰۃ کو فرض ہی نہیں مانتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ حضرت صدیق اکبر نے اس فرقہ کے خلاف جہاد کا حکم صادر فرما دیا اور فوج جو ہے تیار کر لی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آپ جو ہے
کن کے خلاف جہاد کریں؟ جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ منع کرے گا تو اس کے خلاف ہم جہاد کریں گے۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کا سینہ کشادہ کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اس زمانے میں اس فتنہ کو روکا نہ ہوتا تو مسلمان کہلانے والوں میں بہت بڑا طبقہ وہ ہو جاتا کہ زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، چونکہ اس میں مال اپنے پاس نہیں جا رہا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ پورا مال اپنے پاس بچ رہے گا، تو بہت سے لوگ اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ مگر حضرت صدیق اکبر نے اس فتنے کو اسی زمانے میں ختم کر دیا۔ تو فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور حدیث کے مطابق سونا اور چاندی آدمی جمع کرے، زکوٰۃ نہ دے تو سونا چاندی کے پتھر بنا دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو آتش جہنم میں تپایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، پھر اس سے داغا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا جباہہم، پھر اس سے داغا جائے گا، داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، وہ جنوبہم اور ان کی کروٹیں، وہ ظہورہم اور ان کی پیٹھیں، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا مزہ وہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں اور بہت سے عبادات جو مہینہ اور تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اسلامی سال سے ان کا تعلق ہے، لہذا اسلامی مہینے جو ہیں جیسے محرم سفر وغیرہ جو ہے وہ ان کے حساب سے ہوگا اور چاند کے حساب سے۔ یہ بیان فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جو 12 مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ 3 مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہے، اور 1 مہینہ الگ ہے، وہ رجب کا مہینہ۔ حرمت والے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی حرمت لازم کر دی تھی، لہذا ان مہینوں میں وہ لوگ جدال جنگ کرنا وہ ناجائز حرام سمجھتے تھے۔ ذی القعدہ میں، ذی الحجہ محرم میں اور رجب میں جنگ وغیرہ جنگ بندی ہو جاتی، کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرے گا، جنگ کو حرام سمجھتے۔ لیکن وہاں کے کفار نے پھر یہ کرنا شروع کر دیا
کہ اگر کسی معاملے میں کسی قبیلے سے جنگ ہوتی اور اس کے بعد آ گیا حرمت والا مہینہ تو اس حرمت والے مہینے کی حرمت کو آگے بڑھا دیتے. اب مثلا ذی قعدہ آ گیا تو اب ذی قعدہ میں جنگ شروع کر دی اور ذی قعدہ کی حرمت کو آگے ذی الحجہ کی طرف دھکیل دیا اور ذی الحجہ کی حرمت کو اور آگے دھکیل دیا اور اگر اس میں بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو اور آگے بڑھا دیا. اس طرح سے وہ اپنی مرضی سے مہینوں کی حرمت کو رد و بدل کر دیا کرتے تھے, آگے کر دیا. 4 مہینے تو حرام مانتے تھے لیکن ان کا جو ٹائم فکس ہے اس ٹائم کو یہ لوگ رد و بدل کر دیا کرتے تھے. فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ, اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں. تو اگر یہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر حرمت والے مہینے میں بھی اگر یہ تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اس کا مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پیر سمیٹ کے بیٹھ جاؤ اور ان کو قتل کرنے دو, یہ مطلب نہیں ہے. کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں میں آمادہ جنگ ہو جائے تو تم بھی ان سے لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر کفر میں بڑھنا ہے. یعنی مہینے کو جو آگے بڑھا دیتے, جنگ اگر معاملہ طے نہیں ہوا تو ذی قعدہ کی حرمت کو آگے بڑھا دیا, اسی کو نسی کہا جاتا ہے, آگے بڑھا دینا. تو کہا کہ نسی کے بارے میں بتایا کہ یہ کفر میں زیادتی کرنا ہے, اس لیے یہ درست نہیں ہے, نسی نہیں کرنا ہے. تو فرمائے کہ انما النسی زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا, اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں. یحلونہ عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام جانتے ہیں. اس برس جو ہے ذی قعدہ کو حلال ٹھہرا دیا, اگلے سال جو ہے اسی کو پھر حرام ٹھہراتے ہیں. لے یعطئوا عدۃ ما حرم اللہ, اس تاکہ اس کی گنتی کے برابر ہو جائیں. یعنی آگے بڑھا دیتے ہیں اور یہ گنتی وہی رکھنا چاہیے کہ 4 مہینے گنتی تو وہ رکھتے, لیکن ان گنتیوں کہ جو ٹائم ان کا فکس ہے اس ٹائم میں نہیں بلکہ آگے بڑھا کر کے. فرمایا فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تو جو اللہ نے حرام فرمائی اسے حلال کر لیتے ہیں اور حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیتے ہیں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں. جو برا کر رہے ہیں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. جو کفر و سرکشی میں وہ زیادتی اور سرکشی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو راستہ نہیں دیتا, وہ کفر میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا